الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ سب کو اپنے چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس چینل قرآنی وظائف ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے زندگی کے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوتے رہیں اور آپ کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، اور ہم ہر بار آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل قرآنی وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو مل جائے اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کو درود شریف کے برکت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور تم بھی ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ تو خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے جو ٹاپک کی طرف چلیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ جو ہماری ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھیں، کیونکہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہم نے کیا آپ سے بات کی ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہم جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، ہم بہت محنت کے ساتھ اور بہت ہی لگن کے ساتھ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور ہم آپ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی اور آپ کی مشکلات کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع اور جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ آپ کو ہماری ویڈیو کے جو تھمبنیل ہے اس سے پتہ بھی لگ گیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج ہم ایک ایسی نماز کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ بات کریں گے جس کے پڑھنے سے اور جس کے ادا کرنے سے آپ کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور آپ کی جو جائز حاجت وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ اس نماز کی ادائیگی سے آپ کو حاصل ہو سکے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو نماز ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور یہ آپ ہر دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
یہ جو نماز ہے یہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی اسلام میں بہت ہی اہمیت ہے اور عبادات میں ایک خاص عبادت ہے، اور اس کو ایک خاص مقام جو ہے وہ حاصل ہے۔ نماز تہجد کی بہت ہی فضیلت ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو محبت ہے جو وہ نصیب ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ روزوں میں رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے بعد اگر آپ محرم کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں کہ ان کو اہمیت حامل ہے، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور دوستو تہجد کی نماز تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جو کوئی بندہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد اور اس کی حاجت کو جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں، کیونکہ نفلی عبادات میں جو نماز تہجد ہے اس کو بہت ہی اہمیت حاصل، کیونکہ جو تہجد کی نماز ہے یہ نفلی عبادت ہے، اور تمام نفلی عبادات میں تہجد کی نماز کو جو ہے خاص اہمیت جو ہے حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ، رات کی نماز کو ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے انبیاء کرام اور صالحین کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ رات کی نماز ضرور پڑھتے تھے، کیونکہ رات کی نماز پڑھنے سے تو ثواب تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو آپ کو دیں گے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب حاصل ہوگا جو ہر چیز سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، مال و دولت سے، دنیا داری سے، سب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر کسی آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت میں وہ دونوں جگہ فلاح پا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جو بندے رات کو 10 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کی بندے کا نام جو اللہ تعالیٰ نے غافلین کی لسٹ میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو غافلین کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں۔ تہجد آج کل تو آپ دیکھیں سردیوں کا موسم ہے، تو سردیوں میں اس جو تہجد کی نماز ہے اس کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ سردیوں میں راتیں اتنی لمبی اور ٹھنڈی ہوتی ہیں تو رات کو اٹھنا جو ہے وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، تو یہی اگر کوئی بندہ سردیوں کی رات کو تھوڑا سا وقت کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا کو بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس بندے نے اپنی جو ہے نیند کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس عطا کو اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ ویسے تو جو تہجد کا وقت ہے وہ تو جو ہے رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے، لیکن آپ اگر
عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا۔ لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ رات کے آخری وقت تہجد کی نماز کی ادائیگی کریں۔ تو اگر آپ اس کو تہجد کی نماز کو اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو دنیاوی اور اخروی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دیں گے اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب اور محبت۔ تو خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھائیں تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سب جو میرے سننے والے بہن بھائی ہیں، اسلامی بہن بھائی ہیں، تو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، کیونکہ ہم اگر یہ مل کر درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی نصیب کریں گے اور ہماری جو مشکلات جو یہ ہیں وہ بھی تھوڑی سی جو ہیں مشکلات جو پیش آتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو بھی قبول کرے گا اور ہم پر اس درود پاک کی وجہ سے خاص رحمت اور خاص جو ہم کو قرب حاصل ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے جو تہجد کی نماز ہے اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہم تہجد کی نماز ایک نفلی نماز ہے تو اس میں ہم نفل نماز کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ آج کل جو موسم ہے وہ سردیوں کا موسم ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس عبادت کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسئلے مسائل ہے وہ بھی دور کریں۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ سردیوں کی رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی محبت اور اس سے بہت ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی تمام تر جو دعائیں ہیں وہ قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور تمام تر مشکلات اور آپ کی جو تمام حاجات ہیں، جائز حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ تو میں آپ سے یہ آپ کو آج اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے رات کے جو ہے اس کو جو آخری پہر ہوتا ہے جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں یا سحری کا وقت کہتے ہیں، یہ رات کا جو ہوتا ہے وہ آخری جو وقت ہوتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے، تو اس میں نماز تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز تہجد کو جو ہم نماز تہجد کو نفل میں پڑھیں گے، مثال کے طور پر 2 کر کے پڑھیں گے، آپ اس میں کم سے کم 2 نفل پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس میں 12 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے نماز تہجد کا جو ہے وہ نماز تہجد کو ادا کرنا ہے۔ تو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی تمام حاجات اور مشکلات کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خاموشی ہوتی ہے اور سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ مزمل میں بھی فرمایا اس کے بارے میں
کہ تم تھوڑا سا رات کا وقت جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا کرو اور میری طرف متوجہ ہو اور میری عبادت کیا کرو، کیونکہ ہم سارا دن جو ہے اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں اور ہمارا جو سارا دھیان جو سارے توجہ ہے اپنے مختلف ایکٹیویٹی اور مختلف کاموں میں مبلوث رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ٹھیک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی جو گناہوں کی تلافی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم تھوڑا سا وقت جو رات کا تھوڑا سا حصہ ہے اس میں میری طرف متوجہ ہو اور میری عبادت کرو اور مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو وہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہر 7ویں آسمان پر آئے ہوتے ہیں، جو سب سے پہلا آسمان ہے اس پر حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے بھی آئے ہوتے ہیں اور وہ پکار کے کہتے ہیں کوئی مانگنے والا۔ تو اس لیے آج ہم نے یہ خاص جو ویڈیو ہے اس نماز تہجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو اس کو اس ویڈیو کو پسند اور لائک کریں۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔